اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ حسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزی به يدعو شهوته وطعامه من اجلی للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة واذا كان يوم الصوم احدكم فلا يرفث ولا يضخب فان صابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جائیں گی، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوائے روزے دار کے کہ روزہ تو میرا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا، وہ میرے لیے اپنی شہوات اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کل روزے داروں سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ کل روزے داروں سے ملاقات، جو روزے دار نہیں ان سے کوئی ملاقات نہیں، یہ VIP پروٹوکول ہے روزے دار کے لیے۔ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا نفس روک کے رکھا ہے، اس کی تربیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو اعزاز عطا فرمائے گا نہیں۔ پھر میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ اور روزہ ڈھال ہے، تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہے نہ شور مچائے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ یا جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس کو امام مسلم نے، امام بخاری نے، دونوں نے نقل کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے یہ بات پتہ چلی، سب سے پہلی بات عام قانون اور ہے، خصوصی اختیار اور ہے۔ عام قانون اور ہے، عام قانون کیا ہے؟ ایک نیکی کا آپ کو اجر جو ہے وہ 10 گنا عطا فرمایا جائے گا۔ خاص جو ہے نا جی وہ کسی کو مہربانی ہوتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم 700 گنا دیں گے، جیسا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو نیکی کرے گا ہم اس کو اس کا 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ اور جو 700 گنا کا حکم ہے وہ فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ، جس طرح یہ گندم کی ڈالی ہوتی ہے اس کے اوپر 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کبھی گندم کا پودا دیکھا ہے نا جی، اس کے 7 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں 700 گنا تک لوں گا۔ پھر فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی اجازت۔ شیطان کے بندوں کی نا صفت کیا ہوتی ہے وہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہمیں رحمان کے بندوں کی صفت پتہ چل جائے گی۔ اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عاشقارہ 6 نشان است اے پسر، عاشقوں کے 6 پہچانیں، 6 صفات ہوتی ہیں عاشقوں کی، یہ 6 قسم کی چیزوں سے بندہ عاشق کو پہچان سکتا ہے۔ یہاں سے عاشق مراد کسی لڑکی کا نہیں، اللہ کا عاشق، اللہ اور اس کے رسول کا عاشق۔ آہ سرد، رنگ زرد و چشم تر، ہر وقت وہ اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے روتا ہی رہے گا، اس کو فکر ہی لگی رہے گی، ہر وقت روتا رہے گا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، ہائے میرے رب کا نافرمانی ہو گئی مجھ سے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے۔ رنگ زرد، ان کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، روزے کھا کے نا جی اس طرح نہیں پھٹ جاتے کہ سانس لینا بھی آسان وہ مشکل ہو جائے، اور اتنا بھی نہیں وہ پھٹ جاتے کہ پھر بیماریوں کے گھر بن جائیں، اتنا کھاتے ہیں کہ صرف ان کا وجود جو ہے نا جی وہ برقرار رہے، وہ کھڑے رہیں۔ رنگ زرد، اڑے ہوئے رنگ ہوتے ہیں ان کے۔ جو روٹی کھاتا ہے نا جی این لال چٹیاں گلنا ندیاں، این بمپی پروگرام، اور جو غریب آدمی ہے جو فاقہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے پلے بیچارے کو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر فرماتا ہے چشم تر، ہر وقت روتا رہے گا۔ پھر آ کے یار کہ جدائی کیوں ہے، وصال کیوں نہیں ہوا ہمارا، گر ترا پرسن سے دیگر مرام، اگر تو پوچھنا چاہتا ہے کہ 3 باقی کی نشانیاں کون سی ہے،
تو کہتے کم خوردن، کم کھائے گا، کم کھائے گا، ایک آدھی روٹی میں ہی اس کا گزر بسر ہو جائے گا. اور کم خفتن، ہاں جی، کم گفتن، کم بولے گا، کم بولے گا. وہ کم خفتن حرام، اور خفتن حرام، سونا وہ بندہ جو ہے نا جی، وہ یہ نہیں کہ ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا ادھر وہ سویا پڑا ہے. کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا. آہ زرد، رنگ زرد، آہ سرد، رنگ زرد اور چشم تار، یہ 6 نشانیاں عاشق کی ہیں. اللہ والوں کی یہ 6 نشانیاں اکثر آپ کو نظر آئے. اور اس کے برعکس دبا کے کھانا، بڑبولا اور دبا کے سونے والا، یہ شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ نہیں. دوسرا، ہر وقت جو ہے نا جی ہنستے رہنا، ہنستے رہنا، ہنستے رہنا، ہر وقت مذاق ٹھٹھا، ہر وقت یہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، شیطان کا بندہ ہے. اور نہ کھا کے پھٹا پڑا ہے، شیطان کا بندہ ہے. کبھی وہ اس نے اپنے گناہوں پر کبھی وہ کیا ہی نہیں، کوشش کی نہیں کہ یار میرے گناہ ہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تھانے دار آ جائے نا، SHO آ جائے، پاویں وہ انج نماز پڑھے نہیں آئے تو ساڑھے رنگ اڑ جاندے نے، یہ تھے کیوں آ گیا. خطرہ پڑ جاتا ہے کہ کہیں ہمیں گرفتار کرنے تو نہیں آ گیا، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہمیں خوف پڑ جاتا ہے. بابا جب ملک الموت جب وہ آئے گا نا تو پھر ایسے رنگ اڑیں گے، دوبارہ رنگ صحیح ہونے والے نہیں ہیں. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائیں گے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ نشان مرد مومن بعد کویم چمر کا آیت تبسم بر لب یوسف. جب بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو مسکراتا ہو جا رہا ہوتا ہے، مسکراتا ہوتا ہے. بس ٹھیک، سانوں پتہ ہے ناصر ایک عمل کی، ہمیں پتہ ہے ہم نے اللہ کو راضی کیا، اور جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہے اس کو پہلے خوشخبریاں مل جاتی ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اوے اطمینان والے نفس، مبارک ہو تجھے، مبارک ہو. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل اس حالت میں کہ تو نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا اس کے بندوں میں شامل ہو جا، آجا اس کی جنت میں آجا. تو ظاہری بات ہے بابا، جس کو پتہ ہو کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے اس کو راضی کیا ہے، تو وہ تو مسکراتا ہو ہی جائے گا نا اس جہان سے. اور جو بندہ پھر اس کی میت جب پڑی ہوتی ہے تو پھر وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی فلانے رشتہ دار نے آنا ہے، ابھی پھپھو نے آنا ہے، ابھی چاچے نے آنا ہے، فلانے نے آنا ہے، ابھی میت تھوڑی دیر ٹھہر کے رکھو، روک کے رکھو. ہاں جی، تو وہ مردہ کہتا ہے، وہ میت کہہ رہی ہوتی کیوں دیر لگا رہے ہو ادھر، کیوں اتنی دیر لگا رہے ہو، جلدی اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ، مجھے لے کے چلو، لے کے چلو. اس کو پتہ ہوتا ہے نا ساری زندگی اللہ کو راضی کی ہے، اب آگے جنت کا باغ ہے جی. ہاں جی، تو جب ہم وہ کہتے ہیں نا جی، اگر خدا نہ خواستہ برا ہو تو ہم جب وہ کہتے ہیں کہ اس میت کا انتظام کرو جی، پھٹا لے کے آؤ جی، پھٹا لے کے آؤ، ہاں جی، کفن لے کے آؤ جی، کفن لے کے آؤ، غسل کے لیے پانی گرم کرو جی، بیری کے پتے لاؤ جی. ہاں جی، تو میت کہہ رہی تھی کیا کرنے لگے ہو، کدھر لے کے جا رہے ہو مجھے، کدھر لے کے جا رہے ہو مجھے نہ لے کے جاؤ. کیونکہ اب وہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا ساری زندگی اللہ کو تو راضی کی ہے نہیں، اللہ کے ساتھ تو بنا ہی نہیں. آگے ساری حکومت میرے رب کی، آگے سارے فرشتے کھڑے ہیں، قبر میں فرشتوں نے کوئی حیا نہیں کرنی. حضرت جی جو عمل کر کے ہم جائیں گے فرشتوں نے ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرشتوں نے جب پھینٹی لگانی ہے، یہاں کی چیخو پکار، یہاں کسی ہم بچے کو 2 تھپڑ لگائے نا وہ چیخے، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ تڑپ اٹھیں گے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، نہ کرو. اگرچہ اس کا قصور بھی ہوگا، قصور بھی ہو، پھر بھی مار پڑے، لوگ فوراً اٹھ جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم فرشتوں کے دل میں کوئی رحم نہیں. جو ہمارے عمل ہیں نا جی، انہوں نے حکم الہی پر عمل کرنا ہے. جب پھینٹی پڑھنی، گرز پڑھنے، اور حدیث پاک کے اندر وہ گرز کا جو ہے کہ جب ایک دفعہ پڑے گا تو ہڈیاں چورا ہو جائیں گی اور چیخے گا، چلائے گا. صرف جنوں انس کے علاوہ کائنات کی ہر شے اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے. پھر وہ دوبارہ ٹھیک کرے گا اللہ، پھر اس کو مار پڑے گی، مسلسل مار پڑ رہی، وہ چلا رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، کائنات کی ہر شے اس کی چیخ و پکار کو سن رہی، لیکن اس کی فریاد کوئی نہیں سننے والا. بابا اب یہی ٹریٹمنٹ چلے گی. اور اگر ہے اللہ والا تو نم کا نومت العروس، اللہ اکبر، پھر حکم ہوگا سو جا اس طرح جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، ٹھنڈیاں ماحول ہے بھائی، اللہ دے بندے.
ٹھنڈیاں ہوائیں لے، خوشبوئیں، سبحان اللہ۔ اور جو رب کو راضی نہیں کرے گا، اس لیے میرے رب نے کہا مجھے راضی کر، وانا اجزی بھی وانا اجزا بھی، دونوں ہیں، میں ہی اس کی جزا دوں گا اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ دونوں قراتیں ٹھیک ہے، اجزی بھی ٹھیک ہے، اجزا بھی ٹھیک ہے، میں اس کی جزا دوں گا دنیا کے اندر اور آخرت میں۔ حضرت جو ہے نا جی، بڑے بڑے یہ جو پہاڑ لے کے جائیں گے نیکیوں کے، اور ایڈے پہاڑ ہوں گے، اللہ اکبر، لیکن وہ لوگ جن لوگوں کے حق اس نے کھائے ہوں گے، کسی کا حق کھا لیا، کسی کے پیسے کھا لیے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کے خلاف پلاننگ کر دی، بہتان لگا دیا، یہ سارے اس دن اکٹھے ہوں گے۔ میرے پیچھے میری کوئی بدخوئی کرتا ہے نا جی، مجھے نہیں پتہ لگتا، وہ گالی نکالے، ٹھیک ہے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ سارا کھول دے گا۔ بھائی اس بندے نے تجھے گالی نکالی تھی، تو نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں کہا، آج یہ میدان لگا ہوا ہے، نیکیاں اس کے پاس ہیں، چلو، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے بہتان لگایا تھا، اب جس نے بھی حق جس طرح کا کھایا اللہ وہاں پہ لے جائے گا۔ وہ جس کے پاس پہاڑ تھے نیکیوں کے، سارے حقدار اکٹھے ہو گئے، نیکیاں لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ سارے پہاڑ، لیکن ابھی حقدار بچے ہیں، جن کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے وہ ابھی بچے ہیں۔ یا اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب کیا کیا جائے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اب اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں رکھو، وہ اپنے گناہ پھر اس کو دیں گے۔ وہ بندہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آ رہا تھا، وہ بندہ گناہوں کا پہاڑ لے کے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ فائدہ ایسا ہے۔ بندہ مومن تو بابا ایسا ہونا چاہیے کہ گناہ ہو بھی جائے۔ ابھی کل میرے سے ایک سوال کیا کسی بندے نے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر نا جی، ہم فلاں بندے کو، انہوں نے نام دیا، میں نام نہیں لیتا، فلاں بندے کو ہم نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں، وہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، سارے حرام کام کر رہا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا کرنا گناہ، اس نے کہا اللہ نے تو بخش ہی دینا ہے نا، اللہ نے تو بخش ہی دینا ہے نا، تو میں گناہ کیوں نہ کرا؟ پہلے گناہ کر لاں پھر میں معافی مانگ لا گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کرنا چاہا تو انہوں نے یہی بات کہی تھی، پہلے ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ اللہ نے 40 سال تک توبہ کی توفیق ہی نہیں دی۔ پہلی بات، اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے بھائی جان، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس نیت سے گناہ کرے کہ بخشے تو جانا ہی ہے، چلو گناہ کریے، یہ اللہ کو چیلنج کرنا ہے، ایسا بندہ فوراً کافر ہو جائے گا، فوراً کافر ہو جائے گا۔ اللہ سونے نے جب ایک حد مقرر کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس حد کو توڑنے والے؟ غلطی سے ایک بات ہو جائے وہ الگ بات ہے، غلطی ہو جائے وہ ایک الگ بات، لیکن جان بوجھ کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا، حضرت فوراً بندہ کافر ہوگا۔ کلمہ پڑھے، سارے اعمال دوبارہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم